دوستو ابھی کچھ دن پہلے ہی ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی طرف سے ایک بڑا کام پورا کیا گیا ہے۔ ایک ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ رجب طیب اردوغان نے وہ کر دکھایا ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ بھی نہ کر سکی تھی، تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو ابھی کچھ دن پہلے ہی رجب طیب اردوغان جس کام کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کام کو پورا کرنے کا خواب نہ صرف رجب طیب اردوغان نے دیکھا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے بھی دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے رجب طیب اردوغان نے اس کام کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، تب سے ہی لگاتار دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز پر اس بارے میں چرچا کی جا رہی ہے۔ نہ صرف چرچا کی جا رہی ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے طاقتور دیشوں نے ترکی کے اس قدم کو لے کر ترکی کے خلاف بیان بھی جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ رجب طیب اردوغان سیکولر دیش یعنی ترکی کو دھیرے دھیرے اسلامک سوچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی وہ سیکولر ترکی کو ایک مسلم دیش میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دوستو ان دیشوں کے مطابق پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار رجب طیب اردوغان ایک کے بعد ایک ایسے بڑے بڑے فیصلے لے رہے ہیں کہ جو سیدھے طور پر اسلامک وچاردھارا کو بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی جن فیصلوں کی وجہ سے ایک سیکولر دیش اب ایک مسلم دیش میں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردوغان کی طرف سے کیے گئے جس بڑے کام کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، وہ کام کچھ اور نہیں بلکہ ایک مشہور مسجد کی اوپننگ کرنا ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو ایک مسجد کا ادگھاٹن کیا گیا ہے، جس مسجد کو پوری دنیا تقسیم مسجد کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن دوستو اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر کسی بھی مسجد کا بننا تو ایک عام بات ہے، کیونکہ ہر مسلم دیش میں آئے دن لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجدیں بنتی ہی رہتی ہیں، تو آخر اس مسجد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسجد کی چرچا لگ بھگ پوری دنیا میں ہی کی جا رہی ہے؟ جہاں ایک طرف دنیا بھر کے بہت سارے لوگ اس مسجد کی وجہ سے رجب طیب اردوغان کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ اس مسجد کی وجہ سے ہی رجب طیب اردوغان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں، بلکہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جو اتہاس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایسی مسجد کہ جس کو بنانے کا خواب آج سے 30 سال پہلے نہ صرف رجب طیب اردوغان نے دیکھا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس مسجد کو بنانے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ فرینڈز، اس مسجد کو استنبول شہر کی مشہور تقسیم چوک میں بنایا گیا ہے، اور یہ وہی ایریا ہے کہ جس کو ترکی میں سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ بہت زیادہ پوتر مانتے ہیں، کیونکہ دوستو اسی جگہ پر ہی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹیم کا بھی اسٹیچو بنا ہوا ہے، یعنی اس پورے ایریے کو سیکولر ترکی کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس ایریے کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں یہ پورا علاقہ ان لوگوں کا گڑھ مانا جاتا تھا کہ جو لوگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سوچ رکھا کرتے تھے، یعنی جس طرح کے لوگ سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس پورے علاقے میں یہ لوگ نہ صرف اپنی بڑی بڑی پارٹیز کیا کرتے تھے، بلکہ جب کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف کوئی بڑا پلان بنانا ہوتا تھا تو اسی جگہ کو ہی میٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ لگ بھگ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران یعنی سلطان عبدالحمید نے اس جگہ پر ایک جامع مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ کسی طرح سے اس جگہ پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکا جا سکے۔ لیکن وہاں پر رہنے والے سیکولر لوگوں نے سلطان عبدالحمید کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس علاقے میں مسجد نہیں بننے دی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد 1950 کے دور میں کہ جب ترکی دیش کی باغڈور عدنان مینڈرس کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے بھی اس جگہ پر مسجد بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1961 میں عدنان مینڈرس کو ان کے دیش کے لوگوں کی طرف سے ہی پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اس مسجد کا بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ دوستو عدنان مینڈرس کو پھانسی پر کیوں لٹکایا گیا تھا؟ اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں
تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں ان کی پوری زندگی پر بھی ایک ویڈیو کو تیار کر سکیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے اور دور آیا 1990 کا کہ جب ترکی کی راجنیتی میں رجب طیب اردوغان کی انٹری ہوئی۔ رجب طیب اردوغان کو 1994 میں سب سے پہلے استنبول شہر کے ایک میئر کے طور پر چنا گیا تھا، اور اسی دور میں ہی رجب طیب اردوغان نے اس علاقے کی طرف اپنی ہاتھ کی انگلی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس علاقے میں ایک خوبصورت مسجد کو بنواؤں گا۔ لیکن دوستو، اس دور میں یہ بات تمام لوگوں کے لیے ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ جس علاقے میں اپنے دور کے سلطان اور پردھان منتری جیسے لوگ بھی مسجد نہیں بنوا پائے تھے، اس علاقے میں ایک ایسا عام آدمی کہ جو میئر سے زیادہ کچھ نہیں تھا، وہ بھلا مسجد کیسے بنوا سکتا تھا؟ لیکن دوستو، وقت نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رجب طیب اردوغان اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کو ترکی دیش کے پردھان منتری کے طور پر چن لیا گیا، اور تب سے ہی لگاتار رجب طیب اردوغان نے استنبول کے اس خاص علاقے میں مسجد بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ 2013 میں سیکولر سوچ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے اس علاقے میں ایک پروٹیسٹ بھی شروع کیا گیا تھا، اور اس پروٹیسٹ کا مقصد اس مسجد کو بنانے سے روکنا تھا، جس نے بعد میں دھیرے دھیرے طیب اردوغان کے خلاف بہت خطرناک رنگ لے لیا تھا۔ 2016 میں طیب اردوغان کے خلاف تختہ پلٹ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رجب طیب اردوغان نے اپنے اس بڑے اور پرانے مقصد کو اگنور نہیں کیا، اور آخرکار بہت زیادہ وواد ہونے کے باوجود بھی 2017 میں رجب طیب اردوغان اس مسجد کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب 2021 میں وہ مسجد بن کر پوری طرح سے تیار ہو گئی ہے، جس میں پچھلے فرائیڈے کو ہی یعنی پچھلے جمعے کو ہی پہلی نماز ادا کی گئی تھی۔ اس نماز میں نہ صرف ترکی دیش کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خود رجب طیب اردوغان بھی شامل ہوئے تھے۔ رجب طیب اردوغان نے اس نماز میں تمام لوگوں کے سامنے ایک لیکچر بھی دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو ترکی کی سب سے زیادہ خوبصورت جگہوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مسجد میں اوٹومان ایمپائر کے دور کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی اس مسجد کا نقشہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جس طرح کا نقشہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنایا جاتا تھا، اور اس بات کا ذکر خود رجب طیب اردوغان نے جمعے کے دن دی گئی اپنی اسپیچ میں بھی کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مسجد کو اتنا زیادہ اونچا بنایا گیا ہے کہ پاس ہی میں موجود مصطفیٰ کمال اتا ترک کا اسٹیچو اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا ہے۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے لوگ اسی وجہ سے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان نے جان بوجھ کر اس مسجد کو اتنا زیادہ اونچا بنوایا ہے تاکہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا اسٹیچو اس کے سامنے چھوٹا لگے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔